الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے جو ہائے حسین کرتے ہیں اقبال کہتے ہیں ان سے کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے ان کو پیٹنا ہائے کرنا یہ عشق کی علامت نہیں ہے اقبال کہتے ہیں ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے اقبال کہتے ہیں حسین کو وہ روئے جو شہادت کا منکر ہے روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان گرامی یقیناً ہم سب کی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ ہم دنیاوی مصروفیات سے وقت نکال کر ذکر حسین کے لیے سب جمع ہیں دعا ہے اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور منتظمین کا انتظام کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پروقار پروگرام کو ہم سب کی کامل بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے عزیزان گرامی ہم یہاں جمع ہیں ذکر حسین کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ذکر کے لیے یہاں ہم سب جمع ہیں تو آپ نے امام حسین کے فضائل کل سماعت کیے
ان کی عظمت و شان کے حوالے سے کل جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوئی۔ آج ہم نے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ ہم نے شہادت حسین سے کیا سبق سیکھا ہے، امام حسین کی اتنی بڑی قربانی سے ہم نے کیا درس حاصل کیا ہے، بس اس پہ گفتگو ہوگی۔ کون حسین ہے جس کے ذکر کی خاطر ہم سارے جمع ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ حسین وہ ہے جو محراب و منبر کا وارث ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جو محراب و منبر کا وارث ہے۔ حسین وہ ہے جو دین و شریعت کا پاسباں ہے۔ حسین وہ ہے جو رشد و ہدایت کا مرکز ہے۔ کون حسین؟ نور نگاہ مصطفیٰ حسین ہے، راغب دوش مصطفیٰ حسین ہے۔ کون حسین؟ جلوہ شمس الضحیٰ حسین ہے، نقشہ بدر الدجا حسین ہے، پیکر صبر و رضا حسین ہے۔ کون حسین؟ سیدہ فاطمہ کے نور العین حسین ہے۔ سیدہ فاطمہ کے نور العین حسین ہے۔ شہزادہ کونین جناب حسین ہے۔ کون حسین؟ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے۔ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ مسلم کا سر بلند ہے آج بھی باطل کے سامنے۔ مسلم کا سر بلند ہے آج بھی باطل کے سامنے، کیونکہ ہر دم ساتھ ہمارے ہمارا حسین ہے۔ اور میاں صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا بڑا اوکھا کم ہے۔ سیکھاں اتے مکھن پکانا بڑا ہی اوکھا کم ہے، بچے دے کے دین بچانا بس حسین دا کم ہے۔ سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا ہی اوکھا کم ہے، بچے دے کے دین بچانا بس حسین دا کم ہے۔ اس حسین کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں۔ اس حسین نے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر کے مصطفیٰ کے دین کو بچایا۔ آج اس حسین کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی شہادت پر مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ حسین تخت و تاج کے لیے گھر سے گئے تھے، کوئی کہتے ہیں حسین مجبور ہو کر گھر سے گئے تھے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے انہوں نے یہی عقیدہ دیا ہے کہ حسین نہ تخت کے لیے گھر سے گئے تھے، حسین نہ تاج کے لیے گھر سے گئے تھے، حسین نہ بادشاہی کے لیے گھر سے گئے تھے، حسین صرف نانا کے دین کی بقا کی خاطر گھر سے گئے تھے۔ او بھائی، وہ تخت کے لیے جائے گھر سے، وہ تاج کے لیے جائے گھر سے جس کے پاس کچھ نہ ہو، تخت کے لیے وہ سفر کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو، تاج کے لیے وہ مسافت طے کرے جس کے پاس کچھ نہ ہو، تاج کے لیے تخت کے لیے وہ بچے قربان کرے جس نے کبھی بادشاہی دیکھی نہ ہو۔ حسین وہ ہے جو صرف دنیا کے بادشاہ نہیں ہے، حسین کو مصطفیٰ نے جنت کا سردار اور بادشاہ بنایا۔ حسین دنیا کے بادشاہ نہیں ہے، اور دنیا کی بادشاہی چند دن کی ہوتی ہے،
نانا مصطفیٰ نے جو حسین کو بادشاہی عطا فرمائی ہے وہ سدا رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، وہ جنت کی بادشاہی ہے۔ تو حسین تخت کے لیے، تاج کے لیے، بادشاہی کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے۔ حسین اس لیے نکلے تھے کہ جس آدمی کے ہاتھ تخت اور تاج آ گیا ہے وہ آدمی دین کا پاسبان نہیں ہے، وہ دین کو بگاڑنے والا شخص ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو سب سے پہلے جو بندہ تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، اور سرکار نے اس کا نام بھی ارشاد فرما دیا، اسمہ یزید، وہ بندہ کوئی اور نہیں ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، جو میری سنت کو مٹانا چاہے گا، جو میری سنت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا نام یزید ہوگا، بنو امیہ سے ہوگا۔ تو جب یزید تخت پہ آیا تو امام حسین کو تو یہ برداشت نہیں تھا کہ جس دین کی خاطر میرے نانا نے وادی طائف میں پتھر کھائے ہیں، جس دین کی خاطر میرے نانا نے خندقیں کھودی ہیں، جس دین کی خاطر میرے نانا نے پتھر کھائے ہیں، جس دین کی خاطر میرے نانا نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، جس دین کی خاطر مکے کی گلیوں میں میرے نانے کو ستایا گیا، جس دین کی خاطر مکے کی گلیوں میں میرے نانا کے جسم اطہر پر اونگلیاں ڈالی گئی، اگر اس دین میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا، حسین نے کہا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے، میں اپنے بچے قربان کر دوں گا، دین میں تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ حسین دین کو بچانے کی خاطر گھر سے نکلے تھے، تخت و تاج کے لیے نہیں نکلے، بادشاہی کے لیے نہیں نکلے، دین کو بچانے کی خاطر۔ کیوں؟ حسین کا کردار نماز، روزہ، قربانی، حج، سچ، صداقت، دیانتداری، یہ حسین کا کردار ہے۔ سخاوت حسین کا کردار ہے، نماز حسین کا کردار ہے، سجدے حسین کا کردار ہے، قرآن کی تلاوت یہ حسین کا کردار ہے۔ دوسری طرف یزید تھا جس کے مد مقابل حسین جا کے کھڑے ہوئے تھے، اس کا کردار کیا تھا؟ وہ بندروں کو پالنے والا، وہ شراب پینے والا، وہ کتوں کی لڑائیاں کروانے والا، وہ مرغ پالنے والا، مرغوں کی لڑائیاں کروانے والا، وہ عیاش، وہ بدماش، بے نوازی، شرابی، ایک طرف وہ تھا، ایک طرف حسین تھا۔ حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے نانا کے دین میں بگاڑ پیدا کرے۔ حسین نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یا دین وہی چلے گا جو میرے نانا کے ہوتے ہوئے تھا، یا پھر حسین اپنی جان بھی، اپنے بچوں کی جانیں بھی قربان کر دے گا۔ حسین یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حسین کے ہوتے ہوئے زمین دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ حسین نکلے، حسین گھر سے نکلے، صرف اکیلے نہیں نکلے، اپنے بچوں کے ساتھ نکلے، اپنے بھتیجوں کے ساتھ نکلے، اپنے بھانجوں کے ساتھ نکلے، اپنے خاندان کے ساتھ نکلے، اکیلے نہیں نکلے، اکیلے نہیں نکلے، بچے بھی ساتھ ہیں، بھانجے بھی ساتھ ہیں، بھتیجے بھی ساتھ ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ کسی دعوت پہ نہیں جا رہے، پتہ ہے آگے موت ہے، پتہ ہے شہادت ہے، پتہ ہے بچے قربان ہو جائیں گے، پتہ ہے خاندان قربان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی مصطفیٰ کے دین کی بقا کی خاطر حسین گھر سے نکلے، حسین گھر سے نکلے۔ اور آپ نے سب سنا ہے کہ حسین کیسے نکلے، کتنے خط آئے، کن کن لوگوں نے خط لکھے، کون کون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں بلانے کے لیے آپ نے سب کچھ سنا۔ حسین پہنچ کے میدان کربلا میں، حسین کو پتا تھا کہ یہ میری شہادت گاہ ہے، وہاں
یزیدی فوج آ گئی، کہنے لگے حضور یا بیعت کر لیں یا واپس چلے جائیں، یا پھر تیسرا حل جنگ ہے، تینوں میں سے کون سی شے کو آپ قبول کرتے؟ حسین نے نہ بیعت کو پسند کیا نہ واپس جانے کو پسند کیا۔ حسین نے کہا نہیں، میں نانا کی دین کی سر بلندی کے لیے گھر سے نکلا ہوں، میں واپس نہیں ہٹ سکتا، میں بیعت نہیں کر سکتا، میں لڑ سکتا ہوں، اپنے بچوں کو قربان کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہوں، چاہے میرا سارا گھر لٹ جائے، لیکن فاسق فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی۔ حسین نے بیعت نہیں کی۔ یزیدی فوج کہنے لگی ہم پانی بند کر دیں گے، کہا کر دو۔ کہنے لگی ہم کھانا پینا بند کر دیں گے، فرمایا کر دو۔ کہا ہم تمہیں شہید کر دیں گے، کہا کر دو۔ سب کچھ منظور ہے، لیکن نانا کے دین میں تبدیلی کا آنا منظور نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا، یزیدیوں نے پانی بند کیا، یزیدیوں نے پانی بند کیا۔ اس میں بھی حسین کی مرضی شامل تھی، اس میں بھی حسین کی مرضی اور رضا شامل تھی، وگرنہ یزید کیا، یزید کی ساری فوج کیا، دو چار کافر کیا، ساری دنیا کے کافر جمع ہو جاتے، حسین کے لیے ایک قطرہ بھی بند نہیں کر سکتے تھے، ایک قطرہ بھی بند نہیں ہو سکتا تھا۔ حسین کی رضا اس میں تھی، حسین کی مرضی اس میں تھی کہ پانی بند ہو، میں ایسی قربانی دے کے جاؤں کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کرتے رہیں کہ جس کو مصطفیٰ کریم نے گلتی اپنے لاڑ کی دی تھی، اس حسین نے نواسے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وگرنہ اگر حسین نہر فرات کو اشارہ کرتے، نہر قدموں میں آ جاتے، اور نہر کا پانی تو حسین کی منتیں کرتا رہا، آرزوئیں التجائیں کرتا رہا کہ حسین ذرا اشارہ تو کر، ذرا اشارہ تو کر، ہم اپنے روانی کا رخ تیری طرف کر دیں گے۔ لیکن حسین نے اشارہ نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس میں رب کی رضا بھی شامل تھی، اس میں حسین کی رضا بھی شامل تھی۔ حسین تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد۔ او حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں، حسین وہ ہیں جن کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ اگر مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر دریائے نیل کو رکا لکھ دیں تو آج تک دریائے نیل بند نہیں ہوا۔ عمر بن عاص جب گورنر بنے نا، انہوں نے خط لکھا حضور دریائے نیل بند ہو گیا، اور یہاں کے علاقے والے لوگ بتا رہے ہیں ہر سال اس کو ایک کنواری بچی دی جاتی ہے تب یہ دوبارہ جاری ہوتا ہے۔ حضور اس کا حل، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ پہلے تھا جب اسلام نہیں تھا، اب اسلام آ گیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ دریا بچی لے کے رواں ہو۔ عمر بن خطاب نے ایک خط عمر بن عاص کے نام لکھا، ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا، فرمایا ہے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے پھر نہ بہ، اگر تو خدا کی مرضی سے بہتا ہے پھر تجھے عمر رکا لکھ رہا ہے، عمر خط لکھ رہا ہے کہ آج ایسا چل رہتی دنیا تک پھر کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور تاریخ آج بھی بتاتی ہے جس دن سے عمر بن خطاب کا رکا دریائے نیل کو پہنچا ہے، آج تک دریائے نیل کبھی دوبارہ خشک نہیں ہوا۔ اور جن کے غلام اتنا کام کر سکتے ہو کہ دریا اپنے رکوں سے چلوا سکتے ہو، کیا حسین نہر فرات کا رخ اپنی طرف نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، حسین کی مرضی شامل تھی کہ ایسی قربانی پیش کر جاؤں کہ لوگ یاد کرتے رہ جائیں کہ نواسا ہونے کا حق ادا کریں۔ اور جن کے غلام ایک لوٹے میں سارا تالاب بند کرتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا تھا،
ایک شخص جا رہا تھا، پیاسا تھا، اس نے دیکھا ایک چرواہ کھڑا ہے، بکریاں چلا رہا۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے پانی دے وگرنہ میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا میرے پاس دودھ ہے بکریوں کا، یہ دے سکتا ہوں، پانی نہیں دے سکتا۔ وہ شخص کہنے لگا میں مر جاؤں گا، پیچھے قافلے آ رہے ہیں، میرا قتل تیرے ذمہ پڑ جائے گا، مجھے پانی دے۔ وہ چرواہا کہتا ہے میں پانی نہیں دے سکتا، دودھ ہے میرے پاس۔ وہ شخص کہنے لگا نہیں بھائی مجھے پانی چاہیے، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں جو بکریوں کا چرواہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ اللہ کا بندہ پانی نہ دینے کی وجہ سے فوت ہو جائے گا، اس نے اپنی سوٹی زمین پہ ماری، زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور جن کے غلام پانی کے چشمے جاری کر سکتے ہو، کیا حسین نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس میں رب کی بھی مرضی شامل تھی، حسین کی بھی مرضی شامل تھی۔ اس لیے پانی کو طلب ہی نہیں کیا، پانی کو طلب ہی نہیں کیا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ حسین کا بیٹا تڑپتا رہا، علی اصغر تڑپتا رہا، فلاں تڑپتا رہا، فلاں تڑپتا رہا، پانی کا ایک قطرہ نہ ملا، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حسین بے بس اور مجبور تھے؟ اور نہیں، حسین نہ بے بس تھے، حسین نہ مجبور تھے۔ اگر حسین ایک انگلی کا اشارہ کر دیتے، نہر فرات حسین کے قدموں میں آ جاتے۔ جب قافلہ واپس مدینہ پہنچا نا، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، امام زہری فرماتے ہیں ایک شخص آ گیا، بڑا ہمدرد، رونے لگا، حضور یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو لٹ گئے، آپ تو اجڑ گئے۔ امام زین العابدین نے ایک جھٹکا دیا اور بیڑیاں اڑ گئی، ہاتھ کڑیاں اڑ گئی۔ فرمایا ظالم یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہم مجبور ہیں، ہم مجبور نہیں، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے یہ بیڑیاں ہمارے پاؤں میں نہ آتی، اگر ہم چاہتے یہ ہتھکڑیاں ہمارے ہاتھوں میں نہ آتی، ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں رب کی رضا پہ راضی کیسے رہا جاتا ہے۔ یہ خاندان مجبور نہیں تھا، بے بس نہیں تھا، ناچار نہیں تھا، نادار نہیں تھا، یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے کہ رب کی رضا پہ راضی کیسے رہا جاتا ہے۔ رب کی رضا پہ راضی رہنے کا ہمیں سبق دیا گیا۔ پانی بند ہوا ہے، ہم نہیں کہتے نہیں ہوا، ہوا ہے، لیکن اس میں رب کی اور حسین کی مرضی شامل ہے، اس لیے پانی بند ہوا۔ آج قوم کو حسین کا پانی بند ہونا بتایا جاتا ہے، حسین کا پیاسا رہنا بتایا جاتا ہے، حسین کا اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جانا بتایا جاتا ہے، لیکن قوم کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ حسین نے استقامت کس طرح دکھائی ہے، حسین کا جذبہ شہادت کیا تھا، یہ نہیں بتایا جاتا۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ اتنے ظلم و ستم کے زمانے میں، اتنے ظلم و ستم سہ جانے کے بعد بھی حسین نے میدان کربلا میں ایک سجدہ بھی رہنے نہیں دیا۔ اور حسین کو پیاسا بھوکا ہم نے بیان کیا۔ آج ہماری قوم کو حسین کی پیاس بھی یاد ہے، ہماری قوم کو حسین کی بھوک بھی یاد ہے، ہماری قوم کو حسین کا وہاں شہید ہو جانا بھی یاد ہے۔ اگر ہماری قوم کو یاد نہیں ہے، حسین کا سجدے میں سر کٹوانا یاد نہیں ہے۔ اگر قوم کو یاد نہیں ہے امام حسین کا سر جب تن سے جدا تھا اور سر انور نے پھر تلاوت شروع کی تھی، حسین کی تلاوت قوم کو یاد نہیں ہے۔ بھوک پیاس یاد ہے، آج سبیلیں بھی لگتی ہیں، آج لنگر بھی پکتے ہیں، لنگر تقسیم بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ یاد ہے، لیکن حسین کا میدان کربلا میں سجدہ یاد نہیں، حسین کا جو سر تن سے جدا تھا اور پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی، یہ یاد ہے۔ آج جگہ جگہ پہ سبیل لگتی، پانی تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا پانی نجائز ہے،
میں یہ نہیں کہتا پانی نہیں تقسیم کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، باعث برکت اور باعث ثواب عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھو حسین نے جس دین کی خاطر پیاس برداشت کی ہے، جس دین کی خاطر بھوک برداشت کی ہے، جس دین کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، بتاؤ وہ دین طبیعت پہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دین چہرے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دین گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دین دکان پہ ہے کہ نہیں؟ جس دین کی خاطر حسین نے سب کچھ قربان کیا، جس دین کی خاطر حسین نے گھر لٹایا، حساب کرو وہ دین ہماری طبیعت پہ ہے، ہمارے چہرے پہ ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہمارے بچوں میں ہے، ہماری دکان پہ ہے، ہمارے بازار میں ہے، ہماری شادی میں ہے، ہمارے بیاہ میں ہے۔ کہاں ہے وہ دین جس کی خاطر حسین نے سب کچھ قربان کیا تھا؟ کبھی حساب کیا آپ نے؟ کبھی ٹوٹل کیا ہم نے؟ وہ پانی بانٹنے والی قوم، وہ لنگر تقسیم کرنے والی قوم، کرو حساب۔ جس دین کی خاطر حسین نے بھوک برداشت کی، جس دین کی خاطر حسین نے پیاس برداشت کی، وہ دین کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ دین؟ ہم اپنے سجدوں کا حساب کریں۔ ہمیں پانی یاد ہے، پیاس یاد ہے، بھوک یاد ہے، علی اصغر کا